السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، موسیٰ علیہ السلام کا سبق ہم پڑھ رہے تھے اور آدھا واقعہ کل ہم جان چکے تھے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کس طرح سے آپ کی پرورش ہوئی، اور کس طرح سے آپ نے مصر چھوڑ کر مدین شہر کی طرف چلے گئے، اور کیسے آپ کی وہاں پر شادی ہوئی، پھر آپ واپس لوٹ رہے تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور کس طرح سے پھر دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے آپ کو وہیں پر مصر میں فرعون کے پاس بھیجا۔ پھر اس کے بعد سارے لوگ جب ایمان لے کر آئے جادوگروں سے مقابلہ ہونے کے بعد، تو اس کے بعد کئی سارے مصری جو ہے قبطی جو کہلاتے تھے، وہ لوگ بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ لوگ ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے ان کو آثار دکھاتے، نشانیاں دکھاتے، کبھی طوفان آتا، کبھی کچھ اور عذاب آتا۔ جیسے ہی عذاب آتا وہ لوگ معافی مانگ لیتے، پھر جیسے ہی وہ ٹل جاتا پھر ویسے ہی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے قوم کو، یعنی کہ آپ پر جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو لے کر وہاں سے نکل جائیے۔ جب وہ سب تمام کے تمام وہاں سے نکل گئے، راستے میں تھے، سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، آپ نے فوراً اپنا عصا دریا میں پھینکا، دریا میں راستہ بن گیا اور آپ وہاں سے پار ہو گئے۔ جیسے ہی فرعون نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ میں بھی اسی طرح موسیٰ کے پیچھے جاؤں گا اور پار ہو جاؤں گا، لیکن جب وہ بیچ سمندر پر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آگے بڑھا دیا اور بیچ سمندر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ یہ پہلی بنی اسرائیل پر ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی کہ اللہ نے انہیں غلامی کی زندگی سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب اس طرح سے وہ لوگ بھاگ رہے تھے تو کچھ ان کی جو دولت تھی قبطیوں کی، وہ بھی ان کے ساتھ میں تھی، تو وہ لوگ وہاں پر ایک میدان طے میں پہنچے، رکے، اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم کرے، ان کے اوپر من و سلوہ بھی نازل فرمائے۔ اس کے بعد وہ 12 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، تو 12 ان کے لیے اللہ نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کے اللہ نے مدد فرمائی، لیکن ایسے ایسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلوایا تاکہ آپ کو تورات دے سکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نائب میں ہارون علیہ السلام کو وہاں پر رکایا اور کہا کہ ان کی ہدایت کے لیے ان کے مدد کرتے رہو۔ لیکن اتفاق ہوتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں میں ایک تو غلامی تھی، دوسرا یہ تھا کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین کو لے کر توحید کی کمی تھی۔ وہ لوگ جس طرح سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابھی بھی ان کے اندر وہی پائی جاتی تھی، فطری چیز تھی۔ تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کیا کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام جہاں رکے تھے، ان کا جو گھوڑا تھا، گھوڑے کے پیر کی جو وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، گھوڑے کی پیر کا نال جو نال۔ ہے، ہاں، تو اس کو وہاں پر اس کے پیر کے نال کے نیچے سے جو مٹی ہوتی تھی، وہ مٹی چمک رہی تھی۔ تو وہ سامری نام کا شخص کیا کرا، اس مٹی کو لے لیا، لے کر تمام لوگوں کے پاس سے ان کے پاس جو دولت تھی، زیورات تھے، وہ لیا، لے کر ایک سونے کا بچڑا بنایا جس کی وہ لوگ پہلے پوجا کیا کرتے تھے۔ بچڑا بنانے کے بعد اس میں یہ مٹی ڈال دی، تو اس مٹی میں ایک عجب سی تاثیر یہ تھی کہ اس میں ڈالنے کے بعد اس میں سے گائے کی آواز آنے لگی۔ تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ ہمارا معبود ہے جس نے نعوذ باللہ من ذالک فرعون سے نجات دلایا ہے۔
تو وہ لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر ہارون علیہ السلام کو جب یہ بات پتا چلی، آپ نے بہت منع کیا، روکا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، کیونکہ ایک طرف ہارون علیہ السلام اکیلے ہی رہ گئے تھے، اور کہا جاتا ہے گنتی کے کچھ ہی لوگ تھے موحد تھے، باقی سب کافر ہو گئے تھے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام ہوگا تورات لے کر جب واپس آئے، تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر ہارون علیہ السلام سے بہت غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غصے سے ان کے ماتھے کے بال پکڑ لیے، پکڑ کے کہنے لگے کہ تمہیں میں نے جس کام کے لیے روکا تھا، تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہارون علیہ السلام اپنی صفائی بیان کیے کہ میں کمزور ہو گیا، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے، میں کچھ نہیں کر سکا، جتنا ہو سکا اتنا میں نے کیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں ہارون کی بات صحیح ہے، تب انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس وقت اللہ سے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولی اخی، پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے جو موحد ہیں وہ ان مشرکوں کو قتل کر دیں، یہ تمہاری توبہ کا ذریعہ ہوگا، یعنی کہ ان کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اس سب چیزوں سے نوازا، پھر بھی وہ سب جانتے بوجھتے اس طرح سے کریں گے تو وہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر تو لہٰذا انہیں سزا دی گئی۔ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے 70 موحد لوگوں کو لے کر وہاں پر پہنچے، لیکن جیسے ہی پہاڑ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی، اور ان تمام 70 لوگوں کو موت آ گئی، سب کو موت آ گئی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، اور آخرت میں بھی ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان لوگوں کو تو نے سزا دے دی ہے، اب ان لوگوں کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اور تو ہی بخشنے والا ہے، اور تو ہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جن کے ساتھ تو دنیا اور آخرت میں بھلائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو زندہ کر دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں پیغام دے کر بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کئی سال بنی اسرائیل میں رہے، اپنی موت تک ان کی بھلائی کے لیے ان کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے ان میں، لیکن وہ لوگ کچھ نہ کچھ نافرمانی کرتے ہی رہتے تھے۔ جیسے کہ ان کے کئی سارے واقعات ملتے ہیں، جب اللہ نے حکم دیا کہ فلسطین کی طرف آگے بڑھو، فلسطین پر فتح یابی حاصل کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ کے آؤ، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک تو وہ لوگ اتنے سالوں سے غلامی میں رہ رہے تھے، طاقت بالکل نہیں تھی ان لوگ کے پاس، اور دوسرا یہ کہ ان کو اللہ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ بات ہو گئی تھی، پھر بھی اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے، لڑائی ہوئی، لیکن جب فتح ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ تم جھکتے ہوئے اللہ کے روبرو ہوتے ہوئے، سجدہ رو ہوتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بھی مذاق میں لے لیا، اور نعوذ باللہ سرین کے بل، یعنی کہ مذاق کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، یہ اس طرح کی چیز ہو گئی۔ تو ایسے کئی سارے ان کے واقعات ملتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے دین کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کے پیغامات کا مذاق بنایا۔ پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتے گیا، موسیٰ علیہ السلام انہی کی ہدایت کے لیے انہی کے درمیان میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد پھر انہی لوگوں میں کئی اور بھی انبیاء آئے،
لیکن ان لوگوں نے بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا نعوذ باللہ، اور بعض کے ساتھ مذاق بھی کرتے رہے۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو ان پر قابض کر دیا اور بنی اسرائیل کو پھر سے ملک فلسطین سے نکلوا دیا۔ تو آج ان کا ایک مقصد بن چکا ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے تو ہم ہی اس پر قبضہ کریں گے، لیکن آج تک بھی وہ ناکام ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ان کی دعاؤں کے ساتھ۔ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جو دعا ہے یہ بڑی اہمیت کی دعا ہے۔ اس میں آپ اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کو یاد کریے اور اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ اس کے بعد کی یہ جو دعا ہے شرح صدر، اس کو بھی یاد کریے، یہ علم میں اضافے کی دعا ہے۔ معافی اور بخشش کی دعا یاد کریے، چھوٹی ہے لیکن استغفار کی بڑی اچھی دعا ہے۔ خیر اور رزق کے حصول کی دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ 4 دعائیں یاد کریے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دعا، نعمتوں پر شکر، نیک اعمال کی توفیق اور صالحین میں شمولیت کی دعا۔ نعمت شکر یعنی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہے ان گنت، اگر آپ حساب کرنے بیٹھے تو آپ حساب بھی نہیں کر سکتے۔ اطراف کی چیزوں کو تو چھوڑیے، اپنے اندر ہی دیکھیے، سر سے لے کر پیر تک کیا کچھ نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا۔ آپ کا یہ جو سر ہے، سر کے جو بال ہیں، یہ آپ کی خوبصورتی بڑھاتے۔ اگر یہ بال نہیں ہوتے تو اللہ کی نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے آپ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ رہے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھیں، آنکھوں پر پھر پلکیں، تاکہ آپ کی آنکھوں میں گرد نہ جائے، آپ کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ پلکیں حفاظت کے لیے بنائی اللہ نے، اور اس سے آنکھیں خوبصورت بھی دکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ پھر اس کے اوپر جو آئیبرو ہے، اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آئیبرو نہیں ہوتے تو انسان کیسا لگتا؟ بہت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین خلق، ہمارے لیے نعمت ہے یہ۔ ہمارے دانت، ہونٹ، ایک بار اگر ہمارا ذاتی جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی دانت دیا ہے وہ جھڑ جائے، مصنوعی دانت ہم استعمال کریں، تو کیا ہم اس طرح جیسے ہم ہیں آج سکون سے ویسا رہتے؟ نہیں رہتے، جھنجھٹیں رہتی اس کے پیچھے۔ جو مصنوعی دانت استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھئے قدرتی دانت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کان کی سماعت، آنکھ کی بصارت، ہماری آواز، ہمارا بولنا۔ آپ غور کیجئے، ہر ایک کی الگ الگ آواز ہے، ایک آواز دوسروں سے نہیں ملتی، چاہے وہ ماں بیٹی کی کیوں نہ ہو، سگے بہنوں کی کیوں نہ ہو، ذرا سا فرق تو ضرور رہتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتے ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ ایک فنگر پرنٹ کی مثال دیکھیے آپ، ہر ایک کی الگ الگ ہے، کسی کا میچ نہیں ہوتا ایک دوسرے سے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ناخن، ہاتھ کی لکیریں، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر ہم غور کریں گے تو لاکھوں نعمتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے گھرے ہوئے ہیں۔ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ناشکری؟ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا چیزیں ہیں اس کو دیکھیے، شکر ادا ہوگا۔ جو چیزیں نہیں ہیں اس کو دیکھیں گے تو شکوہ ہوگا۔ تو لہٰذا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال کی توفیق، اللہ کی توفیق سے ہی ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بھی دعا کرتے رہنا، اور جو بھی آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس کے بعد بھی دعا کرنا کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور صالحین میں شمولیت کی دعا، صالحین میں شمولیت یعنی کہ نیک لوگوں میں شامل ہونا۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے پر اس سے آپ کو 3 چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ایک تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، دوسرا اعمال کی توفیق مانگ رہے ہیں، اور نیک لوگوں میں شمولیت مانگ رہے ہیں۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ مختصر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی مصر فلسطین شہر میں ہی مبعوث کیے گئے تھے، اور آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔
दाऊद को अल्लाह ताला ने बादशाहत नसीब फरमाई थी और उनका मौजज़ा ये था कि वो लोहे को पिघला सकते थे। सबसे पहले जो लोहे से काम शुरू करे, लोहे की चीजें बनाए, वो दाऊद अलैहिस्सलाम थे। और उनकी इतनी प्यारी क़िरात थी, इतनी प्यारी आवाज थी कि परिंदे भी रुक कर सुनते थे उनकी आवाज, उनकी क़िरात। और वो परिंदों की बोली समझा करते थे। सुभान अल्लाह। कौन? दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम। और सौम दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा जो है वो अल्लाह ताला को बेहद पसंद था कि आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन बिना रोजे के रहते। तो इनके बेटे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। कौन है? सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से ही है और उनको बनी इसराइल की तरफ ही नबी बनाकर अल्लाह ताला ने मबरूस किया है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, हमें ऐसी बादशाहत दे जो ना इससे पहले किसी के पास थी और ना ही आगे किसी के पास होगी, और मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में बनाए रख। मैंने उनकी दुआ कबूल फरमाई और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। आप परिंदों की बोली समझते थे, यहाँ तक कि चिड़ियों की बोली समझते थे। और हवा पर भी आप काबिज थे, पानी पर भी आप काबिज थे, जिन्नात भी आपके कब्जे में थे। जिन्नात को भी आप देखते थे, उनसे काम भी करवाया करते थे। तो ये आपकी बादशाहत थी। तो होता ये कि एक बार एक कौल ये है कि आप हाजिरी ले रहे थे तो हुदूद गायब था। दूसरा कौल ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ कहीं भी किसी जमीन के पास पानी खुदवाना चाहते, पानी के बारे में मालूम करना चाहते, तो हुदूद को बुलाते थे। हुदूद को मालूम होता था कि इस जमीन के नीचे पानी है या नहीं है। तो इस तरह से आप वहां पर जिनों से खुलवाते और पानी निकल आता था। तो एक बार इसी सिलसिले में, इसी काम के जरिए से आप हुदूद को बुलाने लगे, पर हुदूद नहीं मौजूद था। तो दो कौल है इसमें, वल्लाहु आलम कौन सा सही राजे है, लेकिन दो कौल भी तफसीर रहमान में मनकूल है। तो यहाँ पर होता यह कि जब हुदूद गैर हाजिर रहता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते कि अगर उसके पास सही रीजन रहा तो ठीक है, वरना मैं उसको सजा दूंगा। जब हुदूद आता, उसको पूछा जाता, तो हुदूद कहता है कि "ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक शहर पर से गुजरा, वो यमन के करीब का शहर था जिसे मुल्क सबा कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुल्क सबा बताया है। तो उस शहर में जो बादशाहत है वो एक औरत की है, जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी उस जमाने में। और वो जो औरत और औरत की रियाया है, वो सूरज की पूजा करती थी। किसकी पूजा? सूरज की। सूरज की। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, एक खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से, और हुदूद के ही हाथों वहां पर भेज दिया। और बाज कहते हैं कि एक परिंदे के हाथों भेजा। तो वल्लाहु आलम, जब खत उसको मिलता है, वो सबा को, मुल्क सबा की महारानी को, जिसका नाम बिलकिस बताया जाता है, तो वो खत देखकर परेशान हो जाती और ये सोचने लगती कि ये क्या बात है, अल्लाह का नाम है और कह रहे हैं कि रहमान और रहीम है। अपने तमाम दरबारियों से मशवरा करने लगती कि क्या करना चाहिए। तो दरबारी कहते कि ये जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम सब में बड़े मशहूर थे उस जमाने में भी। तो वो कहते कि बस तोहफे तहायफ देकर भेज देते हैं, क्योंकि हम भी उनकी बादशाहत के मुकाबिल में कम नहीं है। तो सबा ऐसे ही करती, बिलखस ऐसे ही करती, तोहफे तहायफ देकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेज देती। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते, वापस कर देते और साथ में कहते कि अगर तुम और तुम्हारी मलिका मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी दावत को कबूल नहीं करोगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे, तो फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं रहेगा, मैं तुम्हारी सल्तनत को छीन लूंगा। ये एक धमकी भरा पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका सबा को भेज देते। तो मलिका सबा क्या करती, उसका एक तरह से ये एक उम्मीद रहती कि मैं जाकर अगर मिलूंगी तो शायद हो सकता है वो मान जाए। तो जैसे ही खबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचती कि वो मलिका आने वाली है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तमाम
دربار میں اعلان کرتے کہ ایسا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پر لے آئے۔ تو ایک بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے، وہ کہتا کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لے آتا ہوں۔ پھر کوئی اور کہتا کہ نہیں، میں پلک جھپکنے میں ہی لے آتا ہوں۔ تو بہرحال تخت لے کر آیا جاتا۔ پھر سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کی ذہانت کو آزمانے کے لیے کہتے کہ اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر دو، یعنی کہ اس کی جو نقش و نگار ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا بدل دو، تاکہ دیکھا جائے ملکہ سبا پہچانتی ہے اس تخت کو یا نہیں۔ اور اس کا جواب کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے بعد پورے محل کو شیش محل کے جیسا بنا دیا جاتا، جیسے آج کل نیچے ایک ایکویریم کے جیسا بنا کے فرش بنایا جاتا، ویسا وہ پہلے سلیمان علیہ السلام کرے تھے ملکہ سبا کے خاطر۔ تو جب ملکہ سبا ان کے دربار میں، ان کے محل میں داخل ہوتی ہے، تو اس محل کی جو رنگت تھی، اس کا جو نقش و نگار تھا، اس کی جو بناوٹ تھی، نیچے کا جو فرش تھا، اس کو دیکھ کر سمجھنے لگتی کہ یہ پانی پر بنا ہوا ہے، پانی پر رکھا ہوا ہے۔ تو فوراً اپنے خدموں سے، اپنے ٹخنوں پر سے تھوڑا سا کپڑا اوپر کر لیتی۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے کہ بلا جھجک اندر داخل ہو جاؤ، یہ فرش ہے، پانی نہیں۔ پھر وہ اندر آتی، تخت کو دیکھتی، تخت کو دیکھ کے حیران ہو جاتی۔ تو اب اس کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہو بہو میرے تخت جیسا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی ذہانت سے خوش ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ جواب دینے میں ذہانت معلوم ہوتی۔ وہ یہ نہیں کہی کہ یہ تو میرا تخت ہے، یا وہ یہ نہیں بولی کہ میرا تخت یہاں کیسا آیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہو بہو میرے تخت جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے بادشاہ ہے۔ کون ہے سامنے؟ بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ کے سامنے تم یہ کہو گے کہ یہ چیز تو میری ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انڈائریکٹلی تم بادشاہ پر الزام لگا رہے، سمجھ رہے؟ اور تم یہ نہیں بولے کہ یہ یہاں پر کیسا آیا۔ کیسا آیا کا مطلب تم ان کی طاقت کو نظر انداز کر رہے۔ تو یہ چیز سلیمان علیہ السلام ان کی ذہانت بھاپنے کے لیے کرے تھے، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر ملکہ سبا سوچنے لگی کہ اس طرح سے پرندے کے ہاتھوں سے خط بھیجنا، یعنی کہ اس سے معلوم ہو رہا کہ پرندے بھی ان کے اقتدار میں ہیں۔ پھر اس کے بعد تحفے تحائف کو واپس کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دنیا کی محبت ہوتی تو ایسا کوئی نہیں کر سکتے، اور جو عام انسان ہوتے ان کے اندر دنیاوی محبت ہوتی، تو لہٰذا سلیمان علیہ السلام عام انسان تو ہوئے نہیں۔ تیسری چیز، ان کا محل۔ یہ تین چیزیں دیکھ کر ملکہ سبا متاثر ہو گئی، اور وہ یقین کر لی کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، لہٰذا وہ ایمان لے آتی ہیں۔ تو اس میں یہ جو واقعہ ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہے جو سورۃ النمل میں موجود ہے، کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے تو چیونٹیاں اپنے راستے سے جا رہی تھی، تو اس کے سردار دیکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا، اور انسان چونٹیوں پر نظر نہیں رکھتے کیونکہ وہ باریک ہوتی ہیں، دیکھے بھی نہیں جاتی، نہ ہی ان پر نظر پڑتی ہے۔ تو وہ جلدی جلدی اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنے کیا کہتے ہیں اسے، اپنے جو سرداری میں تھے اس کے ان چوٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں میں جاؤ، یعنی کہ راستہ صاف کر دو، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کچلے نہ جاؤ۔ تو یہ آواز سلیمان علیہ السلام سن لیے تھے۔ سبحان اللہ، سوچئے چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام سنے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوئی کہ نہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ بے شک نعمت تھی۔ تو اسی وقت سلیمان علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، ربی اوزعنی ان اشکرا، میرے پروردگار نعمتک پوری دعا دیکھ لیجیے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے وعلی والدی اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، تین چیزیں آئی ہیں اس میں، ایک تو شکر ادا کرنا، دوسرا نیک اعمال کی توفیق، تیسرا نیک لوگوں میں شمولیت۔ تو یہ دعا سلیمان علیہ السلام کی ہے جب ان پر
وہ نعمت ظاہر ہوئی تھی، انہوں نے فوراً یہ دعا پڑھی تھی۔ لہٰذا ہمیں بھی کوئی نعمت ملتی ہے یا کوئی خوشی ملتی ہے، ہم فوراً شکر ادائیگی کے طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دعا بھی یاد کریے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے باجی بس اتنا۔ سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ جی چلیے آج جمعرات ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا کلاس جلدی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔